یہ امام رضا علیہ السلام لا یتم عقل امرئ مسلم حتی تکون فیہ 10 خصال، کسی بھی مسلمان آدمی کی عقل اس وقت تک نامکمل ہے جب تک اس کے اندر یہ 10 جو ہے نا وہ خصوصیات موجود نہ ہوں۔ اگر کسی میں 10 خصوصیات موجود ہیں اس کا مطلب یہ کہ وہ یعنی جن میں یہ نہیں ہے اس کو امام علیہ السلام ناقص العقل کہتے ہیں۔ عقل اس کی جو ہے نا وہ پختہ نہیں ہے جس کے اندر یہ 10 خصلتیں موجود نہ ہو۔ نمبر 1 الخیر منہ معمول، نمبر 1 الخیر منہ معمول، ہمیشہ لوگ اس سے خیر اور بھلائی کی توقع رکھیں۔ نمبر 1 بندہ ایسا ہو لوگ اس سے خیر اور بھلائی کی توقع رکھیں۔ نمبر 2 وَشَرُّ مِنْهُ مَأْمُونٌ، لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں۔ 2 باتیں۔ تیسرا يَسْتَكْثِرُ قَلِيلَ الْخَيْرِ مِنْ غَيْرِهِ، دوسروں کے تھوڑے اعمال کو بھی زیادہ سمجھتا ہوں، دوسروں کے تھوڑے اعمال کو بھی وہ زیادہ وہ سمجھے۔ وَيَسْتَقِلُّ كَثِيرَ الْخَيْرِ مِنْ نَفْسِهِ، اور اپنے زیادہ سے زیادہ اعمال کو بھی کم سمجھے۔ جو آدمی یہ صفتیں نہیں ہے نا وہ ناقص العقل ہے، اس کی عقل مکمل نہیں ہے۔ لا يسأم من طلب الحوائج الیہ، اچھا لوگ اگر ضرورت مند لوگ اگر اس کے پاس آ کے اپنا سوال کرتے ہیں مانگتے ہیں تو اس سے تنگ نہیں آنا چاہیے، اس کو اکتانا نہیں چاہیے۔ اس دن میں نے عرض کیا رات کو جو میلاد کا پروگرام تھا، یہ امام حسن مجتبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے فرزند پیغمبر ہم نے کسی کو بھی خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں ہر وقت خدا کی بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، وہ مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا اور میں میرے گھر آ کے سوال کرنے والے کو خالی ہاتھ لوٹاؤں۔ یہ گویا میرا اور خدا کا ایک ایگریمنٹ ہے، یہ اس نے عادت یہ ڈالی ہے کہ وہ مجھے نعمت دیتا ہے تو آگے دیتا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے آگے نہ دیا خالی ہاتھ کسی کو لوٹایا پھر خدا بھی مجھے خالی ہاتھ لوٹائے گا۔ یہ اپنا اکتائے نہیں بندہ، اگر آپ کو خدا نے توفیق دی ہے جو آپ کے پاس آتا ہے۔ امام زین العابدین شکریہ ادا کرتے تھے آپ سے آ کے مانگنے والوں کے، کہتے تھے فرماتے تھے کہ یہ جو بندہ ہے نا یہ سامان پشت پہ اٹھا کے اس جگہ لے کے جا رہا ہے میری طرف سے جہاں مجھے شدید ان سامان کی ضرورت ہوگی، کدھر؟ وہ روز قیامہ۔ شکریہ ادا کرتے تھے اس آدمی کی جو آپ سے مانتے تھے، لہذا تنگ نہیں آنا چاہیے، اکتانا نہیں چاہیے کہ اگر کوئی بار بار جو ہے نا آپ کے پاس ہے توقع اور امیدیں لے کے آتا ہے۔ نمبر شمار میں بھول گیا ہوں 5 وَلَا يَمِلُّ مِن طَلَبِ الْعِلْمِ طُولَ عُمْرِهِ دَهْرِهِ، ساری زندگی طلب علم سے جو ہے نا تنگ نہ آئے۔ وہ حدیث ہے نا محل سے لے کر لحد تک پڑھتے رہو، وہ پتہ نہیں یہ حسرت لے کے چلے جائیں گے کچھ کام کر سکیں گے، یہ تعلیم بالغان کا کچھ کریں جی۔ عابدی صاحب میں نے کہا ہے تعلیم بالغان کی بہت زیادہ ضرورت ہے، یعنی ہمارے 22ویں گریڈ کے مومنین ان کے پاس دینی معلومات پرائمری لیول کے نہیں ہیں۔ آپ باور کریں، آپ باور کریں گے ایک مومن مجھ سے پوچھتے ہیں بظاہر داڑھی بھی ہے پتہ نہیں سب کچھ ہے نمازی ہے، وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آقا صاحب یہ واجب وضو کے لیے جس طرح 5 وقت کی نماز کے لیے جرابیں اتارنی پڑتی ہیں تو مستحب وضو کے لیے بھی جرابیں اتارنی پڑتی ہیں؟ یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ یہ لیول ہے، ریٹائرڈ ہے افسر، ریٹائرڈ ہے لیکن دینی معلومات کچھ بھی نہیں ہے، سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ تو کیا اس میں کوئی ایسی کشش رکھی جائے کہ اس میں آئے ہر کوئی آئے، سفید ریش بھی آئے، سیاہ ریش بھی آئے، جو وسمہ لگاتا ہے وہ بھی آئے؟ کیا حرج ہے یار ایک جنرل صاحب بھی آئے اور پتہ نہیں وہ لینڈ لارڈ بھی آئے اور غریب آدمی بھی آئے، ہر عمر کے۔ ایران میں تعلیم بالغان کا سلسلہ نہضت سواد آموزی اس کا نام ہے، امام خمینی کی طرف سے آوائے محسن قراتی
پورے ایران میں ان کا وہ نمائندہ ہے، یہ اس کی ضرورت ہے۔ آدمی تنگ نہ آئے، شرمائے نہیں کہ ساری زندگی طلب علم میں گزار دے۔ علم کو جو ہے نا وہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ تو ولا یمل من طلب العلم طول دہری، ساری زندگی طلب علم سے تنگ نہ آئے، تنگ نہ آئے۔ والفقر فی اللہ احب الیہ من الغنا، اللہ کی خاطر فقر اور تنگدستی دولت اور ثروت سے اس کو زیادہ اس کو پسند ہو، اس کو پسند ہو۔ والذل فی اللہ احب الیہ من العز فی عدوہ، اللہ کی خاطر اللہ کی خاطر آدمی جو ہے نا اس کو یعنی کہیں اپنا کو نیچے دکھانا پڑے تو یہ جو ہے نا وہ زیادہ بڑے پن سے جو ہے وہ زیادہ اس کو جو ہے نا وہ پسند ہو۔ خدا کی خاطر تواضع، انکساری اور خاکساری اس کو زیادہ پسند ہو۔ کتنے ہو گئے جی؟ 7۔ والخمول اشہا الیہ من الشہرہ، بڑے مشکل مراحل ہیں۔ گمنامی شہرت سے زیادہ اس کو پسند ہو، گمنامی جو ہے وہ شہرت سے زیادہ اس کو پسند ہو۔ اچھا جی، ثم قال، یہ 9 ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا العاشرۃ وما العاشرہ، سورہ قدر میں ہے نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور 10ویں صفت اور خصوصیت، اور تمہیں کیا خبر 10ویں صفت ہے کیا؟ یہ فرماتے ہیں العاشرہ وما ادراک ما العاشرہ وما العاشرہ قیل وما ہی، اور اتنی جو اہمیت دے رہے ہیں 10ویں چیز کو، وہ 10ویں صفت اور خصوصیت کیا ہے؟ فرمایا لا یرا احدا الا قال وخیر منی واتقى، جو بھی اس کو نظر آئے نا اس کے بارے میں اس کا یہ خیال ہونا چاہیے یہ مجھ سے بہتر اور مجھ سے زیادہ متقی ہے، یہ اس کا خیال ہونا چاہیے۔ اچھا جی، کیونکہ انما الناس رجلان ہیں، کیونکہ لوگ 2 ہی قسم کے ہو سکتے ہیں اس دنیا میں، لوگ 2 قسم کے ہوتے ہیں، رجل خیر منہ واتقى، یا ایک آدمی وہ ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ متقی، زیادہ جو ہے نا وہ لوگ ہو سکتے ہیں، یہ ان سے کمتر ہو۔ ورجل شر منہ وادنى، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اچھا ہو اور دوسرے لوگ جو ہے اس سے ادنا ہو، پست ہو اور برے ہوں۔ فَإِن لَقِيَ الَّذِي شَرٌّ مِّنْهُ وَأَدْنَىٰ، اگر کسی ایسے آدمی سے ملتا ہے جو بظاہر ادنا لگتا ہے اس سے اور اس سے برا لگتا ہے، یہ خود بڑا اچھا جو ہے نا وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، قَالَ، وہاں اس کا یہ خیال ہونا چاہیے کہ لَعَلَّ خَيْرَ هَذَا بَاطِنٌ وَخَيْرٌ مِّنْهُ، ہو سکتا ہے اس کی جو بھلائی ہے نا وہ مجھے نظر نہ آتی ہو اور اس کی وجہ سے یہ مجھ سے بہتر ہو، اس کی جو اچھا پہلو ہے وہ پوشیدہ ہو جو مجھے نظر نہیں آتا، اس کی وجہ سے مجھے بہتر ہو۔ یا وخیری ظاہر، لیکن میں جو اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہوں، یہ ہو سکتا ہے میرا جو ہے نا وہ مثبت پہلو ظاہر ہے، وہ شر لی، یہ انجام کے طور پر میرے لیے جو ہے نا وہ اس میں بھلائی نہ ہو۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِّنْهُ، اور اگر ایسا آدمی نظر آتا ہے جو اس کے اپنے خیال میں بھی اس سے بہتر ہے، اس سے زیادہ بہتر ہے، اس سے زیادہ تقویٰ ہے، تواضع لہ، اس کے سامنے تواضع سے پیش آئے، لِيَلْحَقَ لَهُ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے ساتھ ملحق کرے، اس کے ساتھ جو ہے نا معشور فرمائے۔ جیا نہو فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ عَلَى بَيْتُ، یہ کام کرے گا اس کی عزت اور بزرگی میں اضافہ ہو جائے گا۔ وَطَابَ خَيْرُهُ، اس کا انجام بھی اچھا ہوگا، اس کا ذکر بھی، اس کا اچھے الفاظ اس کو ذکر کیا جائے گا۔ وَسَادَ أَهْلَ زَمَانِهِ، اور اپنے زمانے والوں کا سید اور سردار بن جائے گا۔ یہ خصوصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 10 کے 10 صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگرچہ یہ جیسے کہتے ہیں جو شیر لانے کے مترادف ہے، جو شیر لانے، جو شیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ دودھ کی نہر نا،
دودھ کی ایک مشکل کام کے لیے کہتے ہیں کہ یہ جو شیر لانے کے مترادف ہے، بھئی ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک جو ہے نا وہ دودھ کی نہر آپ بہا دیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم توفیق کی درخواست کرتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم